السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے اپنا دوست اس لیے بنایا کہ میرے رب نے مجھ سے جو کچھ مانگا میں نے پیش کر دیا۔ میرے رب نے کہا خلیل وطن چاہیے، میں نے وطن قربان کر دیا۔ خلیل مال چاہیے، میں نے مہمانوں پر خرچ کر دیا۔ خلیل جان چاہیے، میں نے آگ میں کود پڑا۔ میرے محبوب نے کہا خلیل بیٹے کی قربانی چاہیے، میں نے اپنے ننھے سے معصوم بچے کی گردن پر چھری رکھ دی۔ جب ان تمام امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے تو اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم بے شک ہم آپ کو پوری امت کا امام بنا رہے ہیں۔ اللہ نے یہ انعام دیا کہ پوری کائنات کے امام بنا دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات یقینی طور پر ہے کہ ساری کائنات کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، انبیاء کے بھی امام ہیں، یہ بات یقینی ہے۔ لیکن جب بات آئے کہ ملت کی تو ملت محمدی نہیں بلکہ ملت ابراہیمی ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملت ابراہیمی پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ انعام عطا کیا کہ پوری امت کا مقتدا اور پیشوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت سے امتحانات کیے گئے۔ جس طرح ایک طالب علم سے مختلف پرچے لیے جاتے ہیں، مختلف عنوانات پر پرچے لیے جاتے ہیں، کوئی پرچہ مشکل ہوتا ہے، کوئی آسان ہوتا ہے، یہ بچے کی اپنی صلاحیت اور استعداد پر منحصر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی اسی طرح امتحانات لیے گئے، کچھ امتحانات مشکل تھے، کچھ آسان تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام امتحانوں کے اندر کامیابی حاصل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلا پرچہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ایسے گھر کے اندر پیدا ہوئے جہاں بتوں کو تراشا جاتا تھا، بتوں کو بیچتے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر والوں کو دیکھا کہ ہمارے گھر والے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پرستش کرتے ہیں، ان کے آگے سر جھکاتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اللہ کے نبی تھے، نبی عالم ارواح کے اندر بھی نبی ہوتا ہے، نبی ماں کے پیٹ میں بھی نبی ہوتا ہے، نبی بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے، کیونکہ نبوت ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت اپنے خاص چنے ہوئے بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ کوئی مانگ کر نہیں ملتی نبوت، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے چن کر ان کو نبوت عطا کر دیتے ہیں۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے نبی تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ اپنی ماں سے سوال کر دیا، اپنی ماں سے پوچھنے لگے یا امی من ربکی، اے میری ماں تیرا رب کون ہے؟ تو ماں نے کیا کہا؟ میرا رب تیرا باپ ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ رب کہتے ہیں پروردگار کو، جو داد رسی کرے، جو پالے۔ تو پوچھا تیرا رب کون ہے؟ تو کہنے لگی میرا رب تو تیرا باپ ہے۔ تیرا باپ میری ضروریات کو پورا کرتا ہے، میرے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، میری ہر مشکل کو آسان کرتا ہے، میرے لیے تو میرا رب تیرا باپ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی ضروریات ہیں، میرے باپ کی بھی ضروریات ہیں، آپ کو بھی اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، میرے باپ کے بھی ہاتھ ہیں، آپ کے بھی پاؤں ہیں، میرے باپ کے بھی پاؤں ہیں۔ جس طرح آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں اس کو بھی مشکلات پیش آتی ہیں، تو میرے باپ کا رب کون ہے؟ اس کی داد رسی کرنے والا کون ہے؟ اس کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ اس کی مشکل کو حل کرنے والا کون ہے؟ تو ماں نے کہا تیرے باپ کا رب نمرود ہے، نمرود تیرے باپ کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے،
پالنے والا ہے، وہ تیرے باپ کے روزی کے انتظامات کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سوال کر دیا، اس نمرود کا رب کون ہے؟ اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اس کو جب مشکل پیش آتی ہے تو اس کی مشکلات کو حل کرنے والا کون ہے؟ تو وہاں خاموش ہو گئی، اس کے پاس کوئی جواب نہ رہا۔ یہ بات یاد رکھنا، جب حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے، حق کے پاس دلائل ہوتے ہیں، باطل کے پاس دلائل نہیں ہوتے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ حق دلائل دیتا رہتا ہے اور باطل خاموش رہ جاتا ہے یا پھر لڑائی کے اوپر۔ حضرت ابراہیم کی ماں کے پاس کوئی جواب نہ رہا، حضرت ابراہیم یہاں پر کامیاب ہوئے۔ جب حضرت ابراہیم کے والد گھر آئے، حضرت ابراہیم کی ماں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرے بیٹے نے یہ سوال کیا ہے کہ تیرا رب کون ہے، میرے باپ کا رب کون ہے، نمرود کا رب کون ہے؟ تو آزر نے کیا جواب دیا کہ سارا دن گھر میں نکلنا پڑا رہتا ہے، سارا دن گھر میں فضول رہتا ہے۔ جب بندہ نکما ہو تو ذہن کے اندر طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، ایسے سوالات ذہن کے اندر اٹھتے ہیں، کل میں اسے دکان پر لے جاؤں گا، کام پر لے جاؤں گا، دکان میں مصروف رہے گا تو اس کے خیالات بھی تبدیل ہو جائیں گے، اس طرح کے خیالات سے نہیں آئیں گے۔ حضرت ابراہیم کے والد نے تو وہ دو بت حضرت ابراہیم کو پکڑا دیے، دو بت خود اٹھائے، دکان کی طرف چلے، راستے میں بولی لگا رہے ہیں کہ خدا لے لو، خدا لے لو، یہ بارش کا خدا ہے، یہ اولاد دینے والا خدا ہے، یہ رزق دینے والا خدا ہے۔ آگے آزر بولی لگا رہے ہیں، پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں میرا باپ جھوٹا ہے، اس کے خدا جھوٹے، میرا باپ جھوٹا ہے، اس کے خدا جھوٹے۔ تو آزر نے کہا تو میرا کاروبار چمکانے کی بجائے مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، یہ کہہ کر کون مجھ سے بت خریدے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے شریفانہ اور شفیقانہ انداز میں اپنے باپ کو سمجھانا چاہا، کیا آبادی، اے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان تم کیوں ایسی چیزوں کی، ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہو، نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ کچھ سن سکتے ہیں اور نہ کوئی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ایسے رب کی عبادت کرو جو دیکھتا ہے، سنتا ہے، ہر ایک کو جواب دیتا ہے، ہر ایک کی مشکلات کو حل کرنے والا ہے، اس کی عبادت کرو۔ تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو آزر نے کیا جواب دیا؟ ابراہیم، اے ابراہیم تو ہمارے بتوں کو اعراض کرنے والا ہے، تو ان کی پوجا نہیں کرتا، ان کی پرستش نہیں کرتا، بلکہ ان سے اعراض کرتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر تو باز نہیں آیا، لَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تجھے رجم کر دوں گا، تیرے ہاتھ کو کاٹ دوں گا یا تجھے جلا وطن کر دوں گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب باطل کے پاس دلائل نہیں رہتے، یا تو خاموش ہو جاتا ہے یا پھر لڑائی پہ اتر آتا ہے۔ جب آزر کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، ان کو بھی پتا تھا کہ یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کی مشکل کشائی کر سکتے ہیں، یہ تو ایک پتھر کی بنی مورتیاں ہیں۔ جب جواب نہ رہا تو کہنے لگا لَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو اس سے باز نہ آیا تو میں تجھے رجم کر دوں گا یا جلا وطن کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں باپ کے سامنے بھی کامیاب ہوئے۔ اب آزر حضرت ابراہیم کو لے کر نمرود کے پاس گیا۔ اب نمرود کی بارگاہ میں، نمرود کی دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشی رکھ دی۔ نمرود نے کہا تو کہتا ہے کہ میں تیرا رب نہیں ہوں، تیرا رب کوئی اور ہے، تو بتا تیرے رب کی ایسی کون سی صفات ہے جو میرے اندر نہیں ہے؟ نمرود کہتا ہے تیرے رب کے اندر ایسی کون سی صفات ہے جو میرے اندر نہیں ہے، مجھے بتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ میرے رب کی یہ صفات ہے کہ وہ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ صفت تو میرے اندر بھی موجود ہے۔ قال انا
उम्मीद, मैं जिंदगी भी दे सकता हूँ, मौत भी दे सकता हूँ। एक कैदी को बुलवाया जिसे सजाए मौत हो चुकी थी, शाम को फांसी लगनी थी, उसको बुलवाया, उसको आजाद कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, देखो इसको मौत आने वाली थी, मैंने इसको जिंदगी बख्श दी। अना उम्मीद, मैंने इसको जिंदगी दे दी। एक और आजाद आदमी जा रहा था, उसको बुलवाया, उसको फांसी पर लटका दिया। देखो इसको मैंने मौत दे दी। और आना उम्मीद, नमरूद कहता है मैं भी जिंदगी दे सकता हूँ, मौत भी दे सकता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं भी तुम्हारा रब हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये मुशरिक है, ये खुदाई का दावेदार है, और मुशरिक की अकल टखनों में होती है। ये बात याद रखना, जो बंदा भी मुशरिक होगा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराने वाला होगा, उसके अंदर अकल नहीं होगी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक और सवाल कर दिया, क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। अगर तो खुदा है, खुदाई का दावेदार है, मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है तो मगरिब से निकाल कर देता है। जब ये सवाल किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, कुरान कहता है कुफ्र मबहूतुल हवास हो गया, कुफ्र की हवा निकल गई, कुफ्र के पास कोई जवाब न रहा। मैंने आपको पहले बताया कि जब बातिल के पास दलाइल नहीं रहते, या वो खामोश हो जाता है या लड़ाई पर उतर आता है। यहाँ पर नमरूद खामोश हो गया। हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ने यहाँ पर भी कामयाबी रखा। अब बाकी रह गई थी कौम। माँ को भी समझाया, बाप को भी समझाया, नमरूद को भी समझाया, अब कौम के लोग रह रहे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम को समझाने के लिए एक रात क्या देखा, फलम्मा जन्ना अलैहि लैल व कौकबा। कुरान कहता है जब रात की तारीकी छा गई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों की तरफ देखा कि आसमान पर जगमगा रहे, बड़े खूबसूरत हैं। फरमाने लगे हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है। कौम के लोग खुश हुए क्योंकि वो सितारा परस्त भी थे, सूरज परस्त भी थे, चांद परस्त भी थे, बुतों की परस्तिश भी करते थे। वो खुश हो गए कि इब्राहीम भी सितारा परस्त हैं। फलम्मा अफला क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन। जब सितारे डूब गए, दिन की रोशनी हुई, सितारे गायब हो गए, फलम्मा अफला क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन। हज़रत इब्राहीम कहने लगे मैं छुप जाने वालों को पसंद नहीं करता। ये कैसा खुदा है जो रात को है दिन को नहीं है, मैं इन्हें खुदा नहीं मानता। अगली रात फलम्मा रअल क़मरा बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी। हज़रत इब्राहीम ने देखा कि चांद 14वीं रात का चमक रहा है, फरमाने लगे ये मेरा रब है। लोगों ने कहा चलो चांद की परस्तिश करेगा, ये मेरा रब है। फलम्मा अफला क़ाल लम यहदीनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। ये तो छुप गया है, मैं ऐसे रब को नहीं मानता। आय अल्लाह मुझे हिदायत नसीब फरमा। ये रब नहीं हो सकता। रब तो वो होता है जो हमेशा रहे, जो सुबह भी हो, शाम भी हो, दिन में भी हो, रात में भी हो, जो हर वक्त मौजूद हो, रब तो वो है। फिर अगले दिन सुबह हुई, फलम्मा रअश-शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। जब सूरज को देखा कि सूरज की किरणें जमीन पर पड़ रही थी, पूरी दुनिया को सूरज ने रोशन किया हुआ है, फरमाने लगी हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, ये तो बहुत बड़ा है, यही मेरा रब होगा। फलम्मा अफ़लत, जब सूरज भी शाम को गुरूब हो गया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौम के लोगों से कहने लगे क़ाल या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून। ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारे शिर्क से बरी हूँ। मुझे तुम्हारे शिर्क की समझ नहीं आती कि तुमने कैसी कैसी चीजों को खुदा बना लिया है, जो रात को है तो दिन को नहीं है, दिन को है तो रात को नहीं है। खुदा तो वो है जो हर वक्त मौजूद हो। कौम के लोगों ने कहा तो फिर बताओ तुम्हारा रब कौन है, दिखाओ हमें कौन है तुम्हारा रब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दि लज़ी फ़तरहुन्न। बल्कि तुम्हारा रब वही है जिसने आसमान और जमीन को पैदा। अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन, और मैं इस बात पर गवाह हूँ, मैं सच कह रहा हूँ कि तुम्हारा और मेरा रब वही है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया। अब मुकम्मल हो चुका है। इस मौजूद को अगले में इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।